اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سب سے پہلے اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام تک پہنچنے کا واقعہ۔ ابو طفیل عامر بن واصلہ نے بیان کیا، مجھ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں جی والوں میں سے تھا اور میرے قصبے والے چک کبرے گھوڑے کی عبادت کرتے تھے اور میں سمجھتا تھا کہ یہ کسی حقیقت پر نہیں۔ مجھے بتایا گیا جس دین کا تو طلبگار ہے وہ مغرب کی سمت میں ہے، تو میں نکل پڑا حتیٰ کہ میں موصل کی سرزمین کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے وہاں کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تو مجھے ایک عبادت خانے میں رہنے والے ایک آدمی کا بتایا گیا۔ اب میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں مشرق کا آدمی ہوں اور خیر کی طلب میں آیا ہوں، اور اگر آپ مناسب سمجھے تو میں آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی خدمت کروں اور اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو عطا فرمایا ہے آپ مجھے وہ سکھائیں۔ اس پر اس نے کہا کہ درست ہے۔ پھر اس نے میرے لیے غلہ، سرکہ اور زیتون جاری کرا دیا جیسا کہ اس کے لیے جاری تھا۔ اس طرح جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا میں اس کے ساتھ رہا۔ پھر اس کی موت آ گئی۔ جب اس کا انتقال ہونے لگا تو میں اس کے سرہانے بیٹھ کر رونے لگا۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کس وجہ سے روتی ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں نے خیر کی تلاش میں اپنا وطن چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی صحبت عطا کی اور آپ نے مجھے اچھے طریقے سے رکھا، اور جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے آپ نے وہ مجھے سکھایا، اور اب آپ پر موت طاری ہو رہی ہے اور میں نہیں جانتا کہ اب میں کہاں جاؤں۔ اس پر اس نے کہا کہ تم فلاں فلاں مقام پر میرے بھائی کے پاس چلے جانا اور اسے میرا سلام کہہ کر اسے بتانا کہ میں نے تمہیں اس کی طرف آنے کی وصیت کی اور اس کی صحبت میں رہنا، بے شک وہ حق پر ہے۔ بس جب وہ فوت ہو گیا تو میں چل پڑا حتیٰ کہ وہاں پہنچ گیا جہاں کا اس نے مجھے بتایا تھا۔ میں نے اسے وہاں پہنچ کر اس آدمی سے کہا کہ آپ کا فلاں بھائی جو ہے وہ آپ کو سلام کہتا تھا۔ اس نے کہا اور اس پر بھی سلام ہو، اس کا کیا ہوا؟ میں نے کہا وہ فوت ہو گیا ہے، اور میں نے پھر پورا قصہ سنایا۔ پھر اسے بتایا کہ اس نے مجھے آپ کی صحبت میں رہنے کا حکم کیا تھا، چنانچہ اس نے مجھے قبول کر لیا اور اچھے طریقے سے رکھا اور مجھ پر اسی طرح کا سامان ضرورت جاری کرا دیا جیسا دوسروں کے لیے مقرر تھا۔ پھر جب اسے موت آنے لگی تو میں اس کے سرہانے بیٹھ کر رونے لگا۔ تو اس نے پوچھا تجھے کیا چیز رلاتی ہے؟ میں نے جواب دیا میں اپنے ملک سے آیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے فلاح کی صحبت عطا کر دی اور اس نے مجھے اچھے طریقے سے رکھا، اور جو اللہ تعالیٰ نے اسے علم عطا کیا تھا اس نے مجھے سکھایا۔ پھر جب اس کی موت آنے لگی تو اس نے مجھے آپ کی طرف آنے کی وصیت کی، چنانچہ آپ نے مجھے اچھے طریقے سے رکھا اور اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو عطا کیا ہے وہ مجھے سکھایا، اور اب جب کہ آپ کی موت آنے لگی ہے تو میں نہیں جانتا کہ میں کہاں جاؤں۔ تو اس پر اس نے کہا کہ تم روم میں داخل ہونے کے راستے کے مقام پر میرے بھائی کے پاس چلے جانا، اس کے پاس جا کر اسے میرا سلام کہنا اور بتانا کہ میں نے تمہیں اس کی صحبت میں رہنے کا حکم دیا ہے، پھر تم اسی کی صحبت میں رہنا کیونکہ وہ حق پر ہے۔ جب وہ فوت ہو گیا تو میں چل پڑا حتیٰ کہ جو آدمی اس نے بتایا تھا وہاں پہنچ گیا اور اس سے کہا کہ آپ کا فلاں بھائی آپ کو سلام کہتا تھا۔ اس نے وعلیکم السلام کہا اور پوچھا کہ اس کا کیا حال ہے۔ اب میں نے کہا کہ وہ فوت ہو گیا ہے اور اسے اپنا سارا قصہ سنایا اور بتایا کہ اس نے مجھے آپ کی صحبت میں رہنے کا حکم کیا ہے۔ تو اس نے مجھے قبول کر لیا اور مجھے بڑے اچھے طریقے سے رکھا اور جو علم اللہ تعالیٰ نے اسے دیا تھا مجھے سکھایا۔ جب اس کو موت آنے لگی تو میں اس کے سرہانے بیٹھ کر رونے لگا۔ اس نے پوچھا کس وجہ سے روتے ہو؟ میں نے اسے اپنا قصہ سنایا۔ پھر کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی صحبت عطا کی اور اب آپ کو موت آ رہی ہے اور میں نہیں جانتا کہ میں کہاں جاؤں۔ اس نے کہا کہیں نہیں جانا، کیونکہ اب حالت یہ ہے کہ میں کسی آدمی کو نہیں جانتا، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر باقی ہوں، لیکن یہ تہامہ کی سرزمین
ہے اس میں ایک نبی کے آنے کے حالات ہیں، لہذا تم میرے حجرے میں رہنا اور جو بھی تاجر تیرے پاس سے گزرے اس سے پوچھنا، اور روم میں جانے کے لیے اہل حجاز کے تاجروں کا راستہ وہی تھا، لہذا اہل حجاز میں سے جو تیرے پاس آئے اس سے پوچھنا کیا تم میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، پس جب وہ تجھے بتائیں گے ان میں وہ شخصیت آ چکی ہے تو اس کے پاس چلے جانا، وہ وہی ہے جس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اور وہ ہدیے سے کھائے گا، صدقہ نہیں کھائے گا۔ چنانچہ اس کا انتقال ہو گیا اور میں اس کی جگہ پر رہا، جو بھی میرے پاس سے گزرتا میں اس سے پوچھتا کہ تم کون سے علاقے سے آئے ہو، یہاں تک کہ مکے والوں میں سے کچھ لوگ میرے پاس سے گزرے تو میں نے ان سے پوچھا کون سے ملک سے آئے ہو، انہوں نے بتایا کہ حجاز سے۔ میں نے پوچھا تم میں کوئی ایسا آدمی سامنے آیا ہے جو سمجھتا ہو کہ میں نبی ہوں، انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کیا تمہیں یہ منظور ہے میں تم میں سے کسی کا اس شرط پر غلام بن جاؤں کہ وہ مجھے اپنے پیچھے سواری پر بٹھا لے اور مجھے بچے کچے ٹکڑے کھلاتا رہے اور اس طرح مکہ پہنچا دے، جب وہ مجھے مکہ لے جائے تو اس کی مرضی ہے، چاہے تو مجھے بھیج دے اور چاہے تو اپنے پاس رکھے۔ ان میں سے ایک نے کہا میں تیار ہوں، تو میں اس کا غلام ہو گیا، وہ مجھے اپنے ساتھ بٹھانے لگا اور ٹکڑے کھلانے لگا حتیٰ کہ میں مکہ آ گیا۔ جب میں مکہ آ گیا تو اس نے مجھے 2 حبشیوں کے ساتھ اپنے باغ میں ٹھہرا دیا، پھر میں ایک دفعہ نکلا اور مکے میں گھوما تو میرے ملک والوں کی ایک خاتون ملی، تو میں نے اس سے پوچھا اور گفتگو کی، معلوم ہوا کہ اس کے غلام اور گھر والے سب مسلمان ہو چکے ہیں، اور میں نے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا تو اس نے بتایا کہ جب مکے کی چڑیاں چہکتی ہیں تو آپ اپنے اصحاب کے ساتھ ٹیم میں بیٹھتے ہیں، حتیٰ کہ جب فجر روشن ہو جاتی ہے تو متفرق ہو جاتے ہیں۔ تو میں اس رات آتا جاتا رہا اس وجہ سے کہ میرے ساتھی کہیں مجھے غائب نہ سمجھیں۔ انہوں نے پوچھا تمہیں کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پیٹ میں تکلیف ہے۔ پس جب وہ گھڑی آئی جس کا اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس میں آپ تشریف فرما ہوتے ہیں تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ خطیم میں اپنی چادر کمر و گھٹنوں کے گرد باندھ کر بیٹھے تھے اور آپ کے اصحاب سامنے بیٹھے تھے۔ میں آپ کے پیچھے سے گیا تو آپ نے میرا مقصد جان لیا اور اپنی چادر چھوڑ دی اور وہ گر پڑی، تو میں نے آپ کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھ لی۔ میں نے دل میں کہا اللہ اکبر، یہ ایک نشانی ہو گئی۔ پھر جب اگلی رات آئی تو میں اسی طرح کیا جب گزشتہ رات کیا تھا، جا کے میرے ساتھی مجھے نہ ٹوکیں۔ میں نے کچھ کھجوریں جمع کی اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت آیا تو میں نے کھجوریں آپ کے سامنے رکھ دی۔ آپ نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا صدقہ ہے۔ آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کھاؤ اور اپنا ہاتھ نہ بڑھایا۔ میں نے دل میں کہا اللہ اکبر، یہ 2 نشانیاں پوری ہو گئی۔ جب اگلی رات آئی تو میں نے کچھ کھجوریں جمع کی، پھر آپ جس وقت تشریف رکھے تھے اس میں آیا اور کھجوریں آپ کے سامنے رکھ دی۔ آپ نے پھر پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہدیہ ہے، تو آپ نے بھی تناول فرمائی اور اصحاب نے بھی۔ میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ماجرا دریافت فرمایا تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جا اور اپنے آپ کو خرید لے۔ میں اپنے مالک کے پاس گیا اور کہا تم مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا درست ہے، میں تجھے تیرا نفس اس کے عوض بیچتا ہوں کہ تم مجھے کھجور کے 100 درخت کاشت کر دے، جب وہ پھل اٹھائیں اور ان کا پھل واضح ہو جائے تو گٹھلی کے برابر سونا لا دے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جو مانگا ہے وہ دینے کا وعدہ کر لو، اور میرے پاس اس کنویں کے پانی کا ایک ڈول لاؤ جس سے اس باغ کو پانی دیا جاتا ہے۔ پھر میں مالک کے پاس گیا اور اس سے اپنا آپ خرید لیا۔
اور جو اس نے مانگا تھا اس کی شرط منظور کر لیا، اور اس کنویں کے پانی کا ایک ڈول لایا جس سے باغ کو سیراب کیا جاتا تھا۔ وہ پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں میرے لیے دعا فرمائی، اور میں نے جا کر اس پانی سے درختوں کو لگایا۔ اللہ کی قسم ان سے ایک درخت بھی ضائع نہیں ہوا۔ پھر جب کھجوروں کا پھل واضح ہو گیا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں خبر دی کہ کھجوروں کا پھل واضح ہو چکا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے گٹھلی کی مقدار سونا منگایا اور مجھے عطا فرمایا۔ میں اس سونے کو اپنے مالک کے پاس لے گیا اور اسے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا، اور اس نے اپنی گٹھلی دوسرے پلڑے میں رکھی۔ اللہ کی قسم وہ پلہ زمین سے نہ اٹھا۔ پھر بقایا کو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا تو فرمایا، اگر تم مجھ سے اتنی طرح وزن کی شرط کر لیتے تو بھی یہ ٹکڑا اس پر بھاری ہو جاتا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور آپ کے ساتھ رہنے لگا۔ ابو طفیل البکری کہتے ہیں، حضرت سلمان الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ وہ اصبہان کے شہر جی کے رہنے والے تھے۔ میں رہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو میں نے ایک آدمی کے پاس گیا جو لوگوں سے بات نہیں کرتا تھا، بات کرنے سے تنگ ہوتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کون سا دین افضل ہے؟ اس نے کہا، تم یہ بات کیوں پوچھتے ہو؟ کیا تو اپنے والد کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے اور افضل دین کون سا ہے؟ اس نے کہا، میں اس کے جواب کے لیے موصل کے راہب کے علاوہ کسی کو مناسب نہیں جانتا، تو میں اس راہب کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ دنیا سے کنارہ کش ہو چکا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے۔ میں بھی اسی کی طرح عبادت کرنے لگا اور اس کے ہاں 3 سال رہا۔ پھر اس کا انتقال ہونے لگا تو میں نے پوچھا، مجھے تم کس کے ہاں جانے کی وصیت کرتے ہو؟ کہا، میں اہل مشرق میں سے کسی کو اس راہ پر نہیں پاتا جس پر میں ہوں، لہذا تم اس جزیرے سے آگے ایک راہب ہے، تم اس کے پاس جانا اور اسے میرا سلام کہنا۔ پس میں اس کے پاس گیا اور اسے اس کے سلام پہنچائے، وہ اور بتایا کہ وہ فوت ہو گیا ہے۔ اس کے ہاں بھی 3 سال رہا۔ پھر وہ فوت آنے لگا تو میں نے پوچھا، آپ مجھے کس کے پاس رہنے کا حکم فرماتے ہیں؟ کہا، میں زمین والوں میں سے کسی کو اس راہ پر نہیں پاتا جس پر میں ہوں، سوائے اموریہ کے ایک راہب کے جو بہت بوڑھا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ تو اس کے پاس پہنچ پائے گا یا نہیں۔ پس میں اس کے پاس گیا، میں اس کے ہاں ٹھہرا تو وہ بڑا خوشحال آدمی تھا۔ جب اس کی وفات کا وقت آیا، میں نے اس سے پوچھا، آپ مجھے کہاں جانے کی وصیت کریں گے؟ اس نے کہا، میں زمین والوں میں سے کسی کو اس دین پر نہیں پاتا جس پر میں ہوں، لیکن تو ایسا زمانہ پائے گا جس میں ایک آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام والے گھر سے نکلے گا، اور میں نہیں سمجھتا کہ تو اس کا زمانہ پائے گا، لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ میں اسے پاؤں گا، لہذا اگر تو اس کے ساتھ ہونے پر قادر ہو سکے تو کر لینا، کیونکہ سچا دین اسی کا ہے۔ اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی قوم کہے گی، یہ جادوگر و مجنون اور کاہن ہے، اور وہ نبی ہدیہ کے مال سے کھائے گا، صدقے سے نہیں کھائے گا، اور اس کے کندھے کی نرم ہڈی کے پاس نبوت کی مہر ہوگی۔ پاس میں ان حالات میں تھا کہ مدینے سے ایک قافلہ آیا۔ میں نے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم مدینے والوں میں سے ہیں اور ہم تجارت پیشہ لوگ ہیں، ہمارا گزر بسر تجارت سے ہوتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام والے گھر سے ایک آدمی نبودار ہوا اور وہ اپنی قوم سے لڑائی کرتا ہوا ہمارے ہاں آیا ہے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ آدمی ہماری تجارت میں رکاوٹ نہ بن جائے، لیکن اس نے مدینے کو سنبھال لیا ہے۔ میں نے پوچھا، لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، لوگ کہتے ہیں یہ جادوگر ہے، مجنون ہے اور کاہن ہے۔ میں نے کہا، یہ تو سچی نشانی ہے، تم مجھے اپنے امیر سے ملواؤ۔ تو میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا، مجھے مدینے تک لے چلو۔ اس سے کہا، تو مجھے کیا دے گا؟ میں نے کہا کہ میں آپ کو دینے کے لیے کوئی چیز نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ میں آپ کا غلام ہوں۔ اس پر وہ مجھے سوار کر کے ساتھ لے گیا۔ جب مدینہ آ گیا تو اس نے مجھے کھجوروں کے باغ میں رکھ لیا اور میں اس کے باغ کو پانی دیتا تھا۔
جیسے اونٹ پانی کھینچتا ہے، حتیٰ کہ اس وجہ سے میری پیٹھ اور سینہ زخمی ہو گئے اور مجھے کوئی آدمی نہیں ملتا تھا جو میری بات سمجھے، حتیٰ کہ ایک فارسی بڑھیا پانی لینے آئی۔ اس سے میں نے بات کی تو وہ میری بات سمجھ گئی۔ تب میں نے اس سے کہا وہ آدمی کہاں ہے جو نیا دین لے کر آیا ہے، مجھے اس کا پتہ بتا۔ اس نے کہا وہ صبح سویرے تیرے پاس سے گزرے گا، جبکہ وہ دن کے شروع میں صبح کی نماز پڑھتا ہے۔ پس میں گیا اور کھجوریں جمع کی۔ جب صبح ہوئی تو میں گیا اور کھجوریں انہیں پیش کی۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے، صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ میں نے اشارہ کیا کہ صدقہ ہے، تو فرمایا ان کے پاس لے جاؤ، آپ کے اصحاب آپ کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کھجوریں آپ کھائی، آپ نے نہ کھائی۔ میں نے کہا یہ نشانی پوری ہو گئی۔ جب اگلا دن تھا تو میں کھجوریں لے گیا، پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ ہدیہ ہے، تو آپ نے تناول فرمائی اور اپنے اصحاب کو بلایا، انہوں نے بھی کھائی۔ پھر آپ نے مجھے مور نبوت دیکھنے کی کوشش کرتے دیکھا تو سمجھ گئے اور اپنی چادر مبارک ہٹا دی۔ میں مور نبوت کو چومنے اور چمٹنے لگا تو فرمایا تجھے کیا؟ آپ نے پوچھا تو میں نے اپنا واقعہ سنا دیا۔ پھر فرمایا تم نے ان سے شرط کی تھی کہ تم ان کے غلام ہو، اب اپنے آپ کو ان سے خرید لو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 300 کھجور کے درختوں کے لگانے اور 40 اوقیہ سونے کے بدلہ خرید لیا کہ اس کے بعد وہ آزاد ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پودے لگاؤ، تو حضرت سلمان نے لگا دیے۔ پھر جا کر کنویں میں ڈول ڈالو، جب وہ بھر جائے تو کھینچ لو۔ پس جب ڈول بڑھتا ہے تو خود بخود داؤ پر اٹھ آتا، پھر پودوں کی جڑوں میں ڈال۔ حضرت سلمان نے ایسا ہی کیا تو بہت جلدی پودے لگ گئے۔ سب نے کہا سبحان اللہ، ہم نے اس جیسا غلام نہیں دیکھا، بے شک اس غلام کی عجیب شان ہے، اور لوگ اس پر جمع ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کو سونے کی ایک ٹکڑی دی تو اس میں سے 40 اوقیہ سونا تھا۔ ابو النادی کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ مجھے 10 سے زیادہ مالکوں نے خریدا بیچا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔